میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے مولا، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، تیرے قبضے میں دونوں جہاں مولا، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں مولا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کا رکھتا ہے تو ہی بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ آمین یا الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور پوری قوم جو ہے وہ تھوڑی سی دل برداشتہ ہے، کیونکہ امیدیں بہت زیادہ تھیں اور ہم ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، لیکن یہ یاد رکھیے گا دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ ضرور یاد رکھیے گا، آج نہیں تو کل کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ سو کل جب ہماری ٹیم میدان میں اتر رہی تھی تو ہم بہت پر امید تھے، لیکن ہم نے ہمیشہ وہی کہتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہی جذبہ ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور بہت اچھا گرین شرٹس نے پرفارم کیا، بہت اچھا کھیلا، 5 میچز ہم نے بھرپور کھیلے، اینڈ خصوصی طور پر وہ جو ہمارے حریف ہیں، روایتی حریف ہیں انڈیا، جس طرح سے ہم نے ان کو شکست دی، وہ تو ہم نے ایک تاریخ رقم کر دیا، اور اس تاریخ کو تبدیل کرنے کے لیے ابھی انڈیا کو کافی وقت درکار ہوگا۔ ان کا گھر لوٹ جانا کہیں نہ کہیں ہمارے دل کو وہ ایک تسلی اور تشفی ملی، حالانکہ ہم کبھی بھی خود ڈیفینسو نہیں ہوتے، لیکن ہاں ڈیفینسو ہونا جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے، اور وہ ہم نے ایسا پلے بھی کیا۔ سو گرین شرٹس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے جتنا کھیلا ہر ٹیم ممبر نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور اسپیشلی
میں یہاں محمد رضوان کی کچھ پکچرز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی جس میں وہ آئی سی یو میں تھے، وہ بیمار تھے، اس کے باوجود آ کر انہوں نے پرفارم کیا. تو ہر پلیئر کے لیے اور خصوصی طور پر پوری ٹیم کو جو ہے وہ ہر پاکستانی سلام بھی پیش کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہم دکھی ہیں، ہم چاہتے تھے ورلڈ کپ آئے، بٹ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، کیونکہ آپ لوگوں نے کھیلا اور اچھا پرفارم کیا. سو یہ کچھ بات تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، اس لیے دل برداشتہ نہیں ہونا، آگے بڑھنا ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. آج کے پروگرام میں کچھ ایسے مسائل جن سے آپ تقریباً ہر زندگی کے بہت سارے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور رہنمائی نہیں مل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہم صحیح رستہ تلاش نہیں کرتے. تو قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا. یہ تو ایسا کلام ہے کہ احساس ندامت بھی پیدا کرتا ہے اور اعتراف جرم بھی کروا دیتا ہے انسان سے، اور پھر آنکھوں میں نمی بھی آ جاتی ہے. اتنا خوبصورت کلام جو ہے وہ ابھی ہم نے سنا محمد طاہر ترابی صاحب سے. السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جب بہت سارے مسائل، ساری چیزیں آپ سے مجھے جاننی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، سمندروں کا بادشاہ ہے، اسے انسان کا، بندے کا ایک آنسو بڑا مقبول ہے، وہ جو احساس ندامت کا ہو. اچھا، احساس ندامت ہوتی ہے ہمیں، ہم اعتراف جرم بھی کرتے ہیں، پھر وہی غلطی دوبارہ بھی کرتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے، پھر دوبارہ غلطی کرتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز بار بار کر رہا ہوں. تو کیا کوئی ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں ہم غلطی سے توبہ کریں اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ خود کو روک لیں؟ کبھی مجبوری، کبھی حالات ہمیں دوبارہ سے اس چیز پر لگا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. کہہ دیجئے آپ اے ایمان والو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اسراف کیا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. بے شک. تو گناہ ہوتے ہیں، پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، واپس رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے. وہ اللہ کی ذات ایسی ہے بخشنے والی. وہ کہتی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تو میری طرف آ تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح، میں تیری پکار ضرور قبول کروں گا، استجب لکم ضرور قبول کروں گا. تو گناہ ہو جائے، پھر حدیث پاک اسی ضمن میں عرض کرتا ہوں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، جی، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. ہم خسارے میں ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں. بالکل. لیکن اچھے گناہ گار دیکھیں، اللہ اچھے گناہ گار کون ہوتے ہیں پھر صاحب؟ جو توبہ کرنے والے، جو توبہ. اچھا، میں آپ کو ایک چیز کا ذکر کرتی چلوں یہاں پر، کیونکہ ہم لائیو کالز بھی لے رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، کوئی چیز ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. آئی ریممبر کچھ کالز یاد رہ جاتی ہیں. ایک صاحب تو انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار غلطیاں اتنی دہرائی ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب توبہ کرتے ہوئے بھی میں گھبراتا ہوں. تو میں بعد میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ان کو توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو کیا یہ عادتاً اتنا اپنی نفس کا وہ ہو چکے ہیں، قید ہو چکے ہیں کہ یہ اس غلطی کو نہیں چھوڑ پا رہے، لیکن اللہ کے آگے ان کو حیا آتی ہے یا شرم آتی ہے؟ تو یہ دو ڈیفرنٹ ایکسٹریم تھیں، اس کو بھی ذرا کلیئر کیجیے گا. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو حیا آتی ہے، ندامت ہوتی ہے، یہ اچھی چیز ہے، شرمندگی ہوتی ہے، یہ اچھی چیز ہے. ایمان کی یہ مطلب آپ کے اندر انسانیت زندہ ہے. بالکل، یہ ایمان کی علامت ہے. گناہ پر شرمندگی اور ندامت یہ ایمان اور مومن ہونے کی علامت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اپنے گناہ پر شرمندگی نہ ہو
تو وہ کیسا مومن ہے؟ تو گناہ کے اوپر احساس اور ندامت یہ اچھی علامت ہے. فوراً رجوع اللہ کیا جائے, توبہ اور استغفار کی جائے. اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے, اللہ تعالیٰ ضرور بخشش فرماتے ہیں, اور رجوع اللہ کیا جائے. اچھا, یہاں ایک دو چیزیں جو ہم ایسے ہی میں, تاکہ شاید میں اور آپ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے. جس طرح ہم تول میں اکثر کمی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم جو ہے جب ہم کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں, جیسے فروٹ ہے, آپ فروٹ لیتے ہیں, آپ اس کو بولتے ہیں مجھے صحیح دینا, لیکن جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز اوپر نیچے ہوئی بھی ہوتی ہے. کچھ کہہ کر کچھ اور دے دینا, تھوڑی سی یہ کرنا کہ وزن میں کم نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کرنا, کہیں نہ کہیں ہم گناہ گار تو ہو رہے ہیں نا مفتی صاحب اس چیز کے لیے, لیکن ہمارے لیے وہ غلطی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا زیادہ منافع کما کے یا اس کو بے وقوف بنا کے جو ہے وہ ہم تھوڑی زیادہ کما لیں گے, لیکن رازق تو رب ہے, تو پھر ہم یہ چیز بھول کیوں جاتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے والا, رینگنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو. سبحان اللہ. ہر ذی جان چیز کا اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. بے شک. النصیب یصیبک ولو کان تحت الجبل. آپ کا نصیب آپ کو ضرور مل کر رہے گا, اگرچہ پہاڑوں کے دامن میں ہی کیوں نہ ہو, ضرور آپ کا مقدر, آپ کا نصیب آپ کو مل کر رہے گا. ٹرو, اور انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اللہ اکبر. تو ہلاکت ہے, قرآن پاک میں آیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. قرآن پاک میں اس کے لیے بڑا عتاب آیا ہے, سختی سے اس کو بیان کیا گیا. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ شمیم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شمیم صاحبہ کہیے. جی میں نے پوچھنا تھا, میرا بیٹا ہے بڑا, عاطف نام ہے. اوکے. جی میرا نام شمیم اختر ہے. وہ جاب کے سلسلے میں بات کرنی تھی, اور یہ کہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا, تہجد بھی پڑھتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا. جی. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں نہیں ہے, دلچسپی نہیں لے رہا. اچھا, مجھے بس یہ بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا, وہ مطلب شادی شدہ ہیں یا ابھی؟ نہیں ابھی شادی نہیں. عاطف آپ نے نام بتایا ان کو, اور آپ کا نام شمیم ہے, رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں ابھی بریک لے رہی ہوں, انشاءاللہ جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو آپ کے سوال کا جواب بھی لوں گی مفتی صاحب سے, اس کے علاوہ کچھ اور مزید چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہی گا. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمعہ مبارک آپ سب کو. کہتے ہیں اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے, ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس وقت آپ جو بھی دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے. تو اچھا سوچیں, اچھی بات کریں, تاکہ کوئی بھی قبولیت کا وقت ہو, اس گھڑی جو ہے وہ آپ کی دعا قبول ہو سکے. قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب, آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر ترابی صاحب بھی ہیں, نمبر اسکرین پہ فلیش ہو رہا ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے شمیم صاحبہ کراچی سے کال کری تھیں, ان کے بیٹے ہیں عاطف. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے پہلے قرآن بھی پڑھتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ کھچی طبیعت ہے ان کی, کیونکہ کام نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, جیب میں پیسہ نہیں ہوتا, تو انسان اسپیشلی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آئسولیٹ فیل کرتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کے لیے؟ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں, جو انہوں نے نام بتایا, اس نام کے حساب سے ایک وظیفہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں. جی جی پلیز. میسیج یہ ہے کہ آپ کا بچہ احساس محرومی کا شکار ہوتا جا رہا ہے, احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اس کو اس چیز سے نکالیں, اس کی حوصلہ افزائی, بات بات پہ اس کو روکیں نہیں, اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے. اور آپ جو ان کی والدہ ہیں وہ اسم یا لطیف 1100 بار بعد نماز عشاء اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ
یہ پڑھ کے دعا کریں اپنے بیٹے کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے روزگار عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ یہ کتنے دن پڑھنا ہے یا اس سے بس پڑھتے رہیں؟ یہ 41 دن تک پڑھیں 41 اور روزانہ صلاۃ الحاجات 2 رکعت پڑھ کے ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اچھا، یہ بھی اماں نے کرنی ہے یا یہ بیٹے بھی کر سکتے یہ بیٹے بھی کر بیٹے بھی سکتے کر ہیں سکتے ہیں۔ اور والدہ بھی کر سکتی ہیں ان کی۔ صحیح۔ یہ اچھا، یہ آپ نے جو بتایا ہے یہ نام کے حساب سے بتایا یا اس کی اجازت سب کو ہے؟ اس کی یہ نام کے حساب سے ہے اور یہ اس کی اجازت عام بھی ہے، عام اوکے۔ سب بھی کر سکتے جو ہیں۔ پریشان ہیں، جو کیونکہ ماؤں کی دعا کہتے ہیں کہ لازمی لگتی ہے اور ماؤں کا ایک زیادہ سافٹ کارنر بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، تو وہ دعا کرتی ہیں، تو تمام مائیں گھر میں مطلب روزی میں برکت ہو، نوکری ملے، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر بھی ہے، میں نے کہا اس لیے اجازت لے لوں کیونکہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں بہت۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سعدیہ سے بات کر رہی ہوں، شیخ پورہ سے۔ جی سعدیہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں رات کو نا سارے کل اور آیت الکرسی پڑھ کر سوتی ہوں، جی۔ لیکن اکثر رات میں مجھے ایسے اونچائی سے گرنے والے، ویران جگہ پہ کھڑا ہونا، اپنے ساتھ برا ہونا، ایسی چیزیں اکثر نظر آتی ہیں خواب میں، اور اس کی وجہ میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا جسم درد ہو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے اچھا، بارے میں مجھے بتائیں۔ رات کو کس وقت کھانا کھا کے سوتی ہو؟ جی یہ مغرب کے بعد موت کے کھانا ہو اچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ ایک سائنسی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ برے خیالات اس کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن اگر آپ مغرب کے بعد کھا لیتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی روٹین اچھی ہے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ، ان کو ایسا لگتا ہے اونچائی سے گر رہی ہوں، کسی ویران جگہ پہ ہوں، پھر اٹھ کے جسم میں درد محسوس کرنا جیسے میں نے اس خواب کو جیا ہو، اور ایسی کیفیت بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ عموماً ہوتی ہے، یہ کچھ اثرات کی علامت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے یہ میں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان بہن کے لیے، کہ آپ جب بیت الخلاء میں جائیں تو آپ دوپٹہ سر پہ رکھیں۔ اچھا، دوپٹہ سر پہ رکھ کے پھر آپ جائیں، اور عموماً اس چیز کا آپ خیال رکھیں دوپٹہ سر کے اوپر رہے آپ کا، اور اس سے گھر کے اندر جو چیزیں ہوں گی، اور انہوں نے جس طرح بتایا کہ آیت الکرسی بھی پڑھتی ہیں، اس کے باوجود چاروں بھی کل پڑھتی ہیں، جی چاروں کل، اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو محال ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر اس طرح ہو رہا ہے تو ضرور کچھ اسی کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جائیں۔ جب آپ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آرام جہاں ہوتا ہے اس میں انٹر ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کے چاروں طرف دم کر کے پھر جائیں۔ جو بیڈ ہے آپ کا، اس بیڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کے آپ بیڈ پہ دم کریں، اپنی جان کے اوپر دم کر کے کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رائٹ، تو آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے مسائل کا حل ہوگا۔ ایک اور چیز بڑی کامن ہے آج کل یہ کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ نا نیند نہیں آتی، صبح کام پہ جانا ہوتا ہے اور پھر جب نیند پوری نہ ہو تو ایک تو آپ جسمانی طور پر امیونٹی کم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ رات کی نیند میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی سکون رکھا ہے جو آپ کے جسم کو ریپیئر کرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں کی مجبوری ہے مفتی صاحب جن کا کام اس طرح کا ہے کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے، لیکن وہ بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن یہاں فون پہ نیٹ ورکس کو یا موبائل پر لگے رہنے کی وجہ سے لوگوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نیند کے لیے جو ان کا حافظہ بھی کمزور کرتی ہیں، ان کی ہارٹ بیٹ اور مختلف مسائل، تو ایسا کوئی وظیفہ جو وہ لوگ کر سکیں جنہیں مطلب نیچرل سلیپ نہیں ہے جن کی؟ اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے کھانے کی روٹین ٹھیک ہے، وہ بنائیں۔ صحیح، صبح اٹھنا جلدی چاہیے صحیح، اور ٹائم سے سونا چاہیے۔ ایک کالر لے لوں پھر آپ جواب دے دیں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا وہ لوگ ہولڈ کرتے ہیں پھر لائن ڈراپ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی آصف بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ اچھا، آپ پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پھر اپنا سوال کیجیے آصف صاحب۔ ٹھیک ہے جی، میں مفتی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بزنس کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جی،
تو کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی. ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا کچھ شروع کرنا چاہتے ہیں؟ کام کر رہے تھے تو وہ کام بالکل بند ہو گیا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہیلو، ابھی فارغ ہی. جی جی گھر پہ ہی ہوتے ہیں. اچھا، آپ کی والدہ کا نام؟ صفیہ بی بی. دوبارہ بتائیے. صفیہ بی بی. صفیہ بی بی. ٹھیک ہے آصف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. انشاءاللہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے آپ پیپر پین لے کر بیٹھ جائیے گا یا اپنے موبائل سے ویڈیو بنا لیجیے گا. شو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیند کے حوالے سے بھی میں ان سے پوچھ رہی تھی تو کوئی ایسا وظیفہ تاکہ نیچرل نیند آ سکے، اور جب نیند اچھی ہوتی ہے تو پھر طبیعت مزاج بھی بہتر رہتا ہے. ایک بریک، ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اینڈ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتا رہے ہیں. پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے کالر تھے آصف صاحب، جنہوں نے کہا کہ کاروبار تھا ختم ہو گیا، ابھی بہت پریشانی ہے. ایک بات صرف میں یہ کہنا چاہوں گی، پہلے مجھ پر لاگو ہوتی ہے، پھر ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے شاید اپنی زندگیوں کو اتنا لگزریس بنا دیا ہے کہ پھر ہمیں بعد میں جب ہمارے وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے نا تو ہمیں پھر پریشانی ہوتی ہے. اس لیے آج جب ہم دعا، ایک تو پہلے تھوڑا سا ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنا چاہیے، پھر جب ہم دعا کریں نا تو ہم کثرت سے زیادہ اگر برکت مانگیں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ جو پورا نہیں ہو رہا، پورے نہیں ہو رہی، یہ مکمل ہو سکے گا یہ والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے صحت میں بھی، زندگی میں بھی اور روزگار میں برکت دے، کیونکہ کثرت سے تو تسلی نہیں ہوتی، صرف برکت سے ہی تسلی ہے. سو یہ ایک چیز اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. مفتی صاحب اس بارے میں بیان کیجیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار ختم ہو گیا ہے، اب نیا کیا کروں، میں کیسے کروں شروع؟ ان کے لیے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں کہ حدیث پاک میں آتا ہے الانسان حریص علی ما منع. انسان حریص ہے ہر اس چیز سے جس سے اس کو روکا جائے، منع کیا جائے کہ یہ نہ کرو تو وہ یہ کرتا ہے. ہاں، وہ اس کی ٹرائی ضرور وہ اس کی کرتا ہے. ٹرائی بنتی ہے کہ دیکھوں یہ کیوں مجھے منع کیا. کریوسٹی ہوتی ہے اس چیز جی کی. بالکل. تو آپ کا کاروبار نہیں ہے تو آپ اٹھو، جتنا آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے اس سے آپ اسٹارٹ کریں. چھوٹے سے کام کو غنیمت سمجھ کے، عبادت سمجھ کے آپ کریں اور اللہ کو شریک بنائیں. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سچائی سے، دیانتداری سے، امانت داری سے آپ شروع کریں. اللہ کو اپنے کام میں شریک بنا لیں. اللہ تعالیٰ اپنے شریک کو اور اپنے بندے کو کبھی بھی خسارہ نہیں پہنچاتا. اللہ تو رحیم ہے، غفور الرحیم ہے. کوئی وظیفہ آپ ان کو بتانا چاہیں گے؟ جی ہاں، ان کے لیے خیر اور برکت کے لیے ایک میں وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں اور بعد نماز مغرب سورہ واقعہ کا اہتمام کریں. یہ شروع کر کے آپ اگلے دن کام پر لگ جائیں. کوئی بھی کام آپ کو ملتا ہے آپ شروع کریں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہے اس میں بھی لگ جائیں. گھر نہ بیٹھیں، کام شروع کریں. صحیح. تو ابھی آپ، یہ سب سے بہترین وظیفہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور جب حاضری ہوگی 5 وقت تو بولیں گے یہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ سے بولے یہ نہیں ہو رہا. جب دن میں 5 بار جا کر آپ یہ آواز لگائیں گے تو پھر کیسے نہیں ہوگا. ہم خود حاضری لگا نہیں رہے ہوتے، پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا. جو سامنے ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جس کی آواز بار بار آ رہی ہوتی ہے، ماں بھی یہی کہتی ہے اس کا کام پہلے کر دو، یہ آ کے بار بار شور مچائے گا. جو پیچھے خاموش رہتا ہے پھر اس کی بات جو ہے وہ ویسے رہ جاتی ہے. مجھے کلام کی طرف بھی آنا ہے. مفتی صاحب آپ سے جانوں گی، ہم نیند کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا بے سکونی پریشانی کی وجہ سے نیچرل سلیپ نہیں لے پاتے، وہ کیا پڑھیں سونے سے پہلے؟ ان کے لیے سب سے پہلے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نیند نہ آنے کی، اس وجہ کو تلاش کریں. ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، کوئی بیماری، بلا وجہ کی سوچیں کیا ہوگا کیا ہوگا. بھئی اللہ پہ چھوڑ دیں، توکل علی اللہ کریں.
اللہ بہتر کرے گا. کل کی فکر میں آج کل کی خراب. فکر میں آپ آج کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ڈپریشن ٹینشن کا جو شکار ہیں وہ اب ان چیزوں کو ختم کریں, بھول کے آگے بڑھیں. صحیح. اور آپ کھانا احتیاط کھائیں اور دن میں قیلولہ لازمی کریں. دن کا دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی سی دیر 15 منٹ ہی آپ تھوڑا سا لیٹ جائیں. قیلولہ سنت ہے. آپ جب یہ کریں گے آپ کی رات کی نیند بھی صحیح ہو جائے گی. بے شک آپ 3 بجے اگر آنکھ کھلتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. نماز عشاء پڑھ کے فوراً سو جائیں. 3 بجے تک آپ کی اگر نیند پوری ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے. اٹھ کے تہجد نماز ہو گئی, تہجد نماز پڑھ کے اللہ سے رو رو کے ایک ندامت کا آنسو بہا کے اللہ سے مانگ لیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ڈپریشن کے معاملات, اسٹریس, تو اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا آپ موڈیفائی کریں, اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. ایک بڑا کامن پرابلم ہے مفتی صاحب آج کل یہ کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اتنی ضد کرتے ہیں, اب وہ اتنے اس وقت سمجھدار بھی نہیں ہو رہے ہوتے کہ آپ ان کو لاجیکل چیزوں کو سمجھا سکیں, یا کہتے ہیں کبھی نظر ہو گئی کچھ ہوگی. جو ضدی بچے ہیں ان کو کیا کیا جائے, ایسے کیا پڑھا جائے؟ ان کے لیے پڑھنے کے لیے ایک بات ہے, تھوڑی کڑوی ضرور ہے لیکن کرنی پڑے گی. جی جی کہیے. وہ یہ کہ ان کو بچوں کو موبائل سے دور رکھیں, ٹھیک ہے, اسکرین سے دور رکھیں. تھوڑا کم ٹائم اسکرین ان کو دیں. زیادہ ٹائم وہ اسکرین میں دیکھتے ہیں, کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ عنصر آ جاتا ہے. وہ عنصر آ جاتا ہے. آپ خود ان کو لے جائیں, پارکس میں لے جائیں, ان کو جو ہے آپ گھمانے کے لیے لے جائیں, سیر و تفریح کے لیے لے جائیں. اس کی بنیادی وجہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ماں باپ ان اپنے بچوں کو کم ٹائم دیتے ہیں. ماں باپ خود بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں, وہ ویسا دیکھتے ہیں ویسے ہی پھر ان کی شخصیت پر اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے. اور آپس میں جو اس بچے کے والدین ہیں وہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑے. وظیفہ بتا دیجیے گا کچھ ماں باپ کے پڑھنے کے لیے جو بچے پہ دم کریں, پھر ہم کلام کی طرف آئیں. جی, وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو بچہ ہے اس کے اوپر 7 بار سورہ فاتحہ, 7 بار آیت الکرسی, 7 بار چاروں قل پڑھ کے دم کریں بچے کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا, ضد چھوڑ دے گا. سورہ فاتحہ اور چاروں قل 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچے پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے اس کی یہ جو ضدی پن ہے یہ سب چیزیں کم ہوں گی. جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اسکرین سے دور رکھیں, کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے وہ عادات پھر وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. بہت بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا. اینڈ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے, مصیبتوں سے محفوظ رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ سے اجازت لوں گی اور جاتے جاتے طاہر ترابی صاحب آپ سے کلام کی درخواست ہے. اے سبز